اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، پس اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے، پس لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، ہمارا دین اسلام جہاں ہماری نماز میں رہنمائی کرتا ہے، ہماری زکوٰۃ میں رہنمائی کرتا ہے، روزے اور حج میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تجارت میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، رشتہ داری کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں، سیاست کے اندر بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نمازیں، روزے، حج اور زکاتیں لینے کا ذریعہ کوئی اور ہو اور سیاست لینے کا ذریعہ کوئی اور ہو، کیونکہ دین سیاست کا ہی نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیاست جدا ہے اور دین جدا ہے، بلکہ وہ آپ نے بڑا مشہور مصرع بھی سنا ہوا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمارا دین عبادات کے ساتھ ساتھ سیاست کے اندر اتنی بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اور نظام سیاست کے اندر اتنی اعلیٰ اور بہترین رہنمائی نہیں کرتا ہے جتنی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا، اور میں اس اعتراض کا ساتھ ساتھ ازالہ بھی کرتا چلوں۔ بعض میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں لو جی مولوی صاحب تو سیاست بیان کر رہے ہیں، دین تو بیان ہی نہیں کیا انہوں نے، تو دین اور سیاست کو تو ہم خود جدا جدا کر رہے ہیں، جبکہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نمازیں، حج، روزے، زکاتیں ہم نے قرآن اور حدیثیں لے لی ہیں، اور سیاست ان سے سیکھ رہے ہیں کہ جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھیے، یہ منبر رسول اس لیے نہیں بنا کہ یہاں کوئی مقرر، یہاں کوئی خطیب کھڑا ہو کے وہ حکام اور حکمرانوں کو یا ایسی پارٹی جو اس کے نظریے کے خلاف ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کسی پارٹی کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، قرآن و حدیث کو ترک کر کے، یاد رکھ لیں کہ وہ دین کی دعوت نہیں دے رہا، وہ شخصیت پرستی کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم اس معیار کے اندر پرکھیں، وہ کسی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور میں نے یہ پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ رعایا اور حاکم جب اپنے اپنے حقوق و فرائض کو جان لیں گے، پھر ملک خانہ جنگیوں کے شکار نہیں ہوں گے، اور ان کے اندر سب سے پہلی رعایا کی ذمہ داری وہ ہے حکام بالا کی اطاعت کرنا۔ اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی یہ جمہوری حکمران ہے، یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے، تو اطاعت تو ان کی کرنی چاہیے کہ جو اسلامی خلیفہ ہوں، جو اسلام کے امام ہوں،
بھائی جس دور میں جو امام اور حاکم ہوگا، ہر دور میں ہم نے مسلمان حاکم کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی ڈسٹنکشن ہے، کوئی فرق ہے، مجھے لا دیں، بتا دیں، کسی بڑے اسکالر کا، کسی عالم دین کا قول، کوئی حدیث وہ بیان کرے، قرآن کی آیت پڑھے کہ وہ اسی حاکم کی اطاعت لازم ہے کہ جو اسلامی طریقے سے حاکم بنے، یہ مجھے کوئی قول لا دیں آپ، پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے مطلق اطاعت کا۔ لیکن یاد رہے اس حاکم کی اطاعت، قرآن نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی لگا، اطاعت کا لفظ رسول کے ساتھ بھی لگا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطاعت کا لفظ اس لیے نہیں لگا کہ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہے، اور حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہے، اور شرط کیا ہے کہ جب تک وہ اللہ کے دین کے مطابق حکم دیتے رہیں ہم ان کی اطاعت کرتے رہیں۔ جب وہ حکم نہیں دیں گے پھر بھی ہمیں لڑنے کا اختیار دین اسلام نے قطعاً نہیں دیا، قطعاً نہیں دیا، بلکہ پھر ان کی ہم نے بات نہیں سننی اور پھر ہم نے اطاعت بھی نہیں کرنی۔ اسلام نے بغاوت کے لیے اکسایا نہیں ہے۔ اس کی مثال لے لیں، گھر کے اندر والد صاحب ہیں، آپ والد صاحب کی بات نہیں مانتے، کہتے کہ ابا بیوقوف ہے، میں بڑا سیانا ہوں، گھر میں میری چلنی چاہیے۔ کیا ایسا گھر بڑے سموتھلی طریقے سے چلے گا؟ اس گھر میں امن سکون آئے گا کہ جس گھر میں ایک سے زیادہ حاکم بن جائے، بیٹا باپ کی ٹانگ کھینچے اور باپ بیٹے کی ٹانگیں کھینچے، یا باپ نہیں ہے ایک بڑے بھائی کو گھر کا سربراہ بنا لیا، اب چھوٹے مل کے اس کی ٹانگیں کھینچے، وہ ان کی کھینچے، کیا پھر آپ کے گھر میں سکون رہے گا؟ کہو گے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، وہ اس کو ہٹا دے گا، پھر بڑا اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دے گا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، تم غیر اسلامی ہو، میں اسلامی ہوں، وہ کہے گا نہیں میں اسلامی ہوں، تم غیر اسلامی ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، ہم نے اطاعت کرنی ہے معروف کے اندر، جو صحیح حکم دیں قرآن و سنت والا، جو دین سے ہٹ کے حکم آئے ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ ویسے اگر آپ برا نہ منائیں تو میں عرض کروں، ابھی میرے پاس دوست بیٹھے تھے اندر، تو یہ بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ حکمران کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ نمائندے کن کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ ہم میں سے، میں تو کل سے دیکھ رہا ہوں لوگ گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں حکمرانوں کو، مہنگائی کا طوفان آ گیا، یہ برباد ہو جائیں، اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائیں۔ بھائی یہ تم میں سے ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ بندے دا پتر بن، دیانتدار ہو جا، بندے دا پتر بن، گناہاں دی معافی مانگ؟ اپنے آپ کو بھی تو لیکچر دو نا، اپنے آپ کو درس دو۔ اللہ تو کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ کی قسم ہے یہ منبر رسول ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کوئی توبہ طائب ہوئے ہم؟ کوئی استغفار؟ سود سے، بے ایمانی سے، دو نمبری سے، دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے، گالی سے کبھی توبہ کی ہو کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، قسم اٹھا لو زندگی میں گالی نہیں دینی؟ آج میرا سینہ ٹھنڈا حکمرانوں کو گالیاں دے کے ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، آپ ثابت کر دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر، قبل از نبوت، بعد از نبوت، ساری زندگی میں کسی کافر کو، اپنے دشمن کو، دین کے دشمن کو کبھی گالی دی؟ یہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بھائی یہ آپ کے نمائندے ہیں اور آپ میں سے ہیں۔ پچھلے خطبے میں عرض کر چکا کہ جیسی رعایا ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں، تو ہم نے اطاعت کرنی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا امیر، تمہارا حاکم، خواہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں خواہ اس کا سر منقے کی طرح کیوں نہ ہو، چھوٹا سا سر کیوں نہ ہو، جب وہ حاکم بن جائے
پھر تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسری اہم بات، پہلی بات کیا ہے؟ اطاعت۔ دوسری اہم بات، ہم نے نہ ان کو گالیاں دینی ہے بطور رعایا، اور نہ ہی ان کے عیب بیان کرنے ہیں۔ بہت سارے فلاسفر مجھے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب اے جڑے عیب تسی گل کر دیو نا، اے نہیں، اے تو چور نے، اے تو فراڈیے نے، اے تو بے ایمان نے، اگر ان کی بے ایمانی بیان نہیں کریں گے تو پھر کیسے برے حکمران جائیں گے؟ بھائی تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تم پہ ظلم نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر زیادتی نہیں ہے۔ تو ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے بطور رعایا؟ نہ گالی دینی ہے، نہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ طبیعتیں یہ بات برداشت نہیں کریں گی، وہ ظلم کر رہے ہیں مولوی صاحب اور آپ ہمیں کیا درس دے رہے ہو؟ او بھائی یہ باتیں آپ کے لیے اجنبی ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے بیان کیا ہے۔ میں آج تک سیاست تو ان سیاسی بابوں سے لیتا رہا، مجھے کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ یہ باتیں اجنبی ہیں آپ کے لیے، لیکن یہ دین کی باتیں ہیں، ہم نے گالی نہیں دینی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے کبائر صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ ہمیں سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے عیوب ٹٹولیں، ان کو برا بھلا کہیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ عمرا کو گالی نہیں دینی، عمرا کو گالی، یہ انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ ہمیں کبار صحابہ منع کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، بار بار حکمرانوں کے در پر بھی نہیں جانا، بار بار حکمرانوں کے در پہ نہیں جانا۔ تیسری بات، ان سے بغض نہیں رکھنا، ان سے بغض نہیں رکھنا۔ کوئی برا کام دیکھتے ہیں تو دل میں برا جانے۔ بغض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بلا وجہ حسد، چونکہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے لہذا یہ اچھا بھی کام کرے تو اس کے عیب نکالو۔ یہودیوں کو کیا تکلیف ہوئی تھی؟ وہ تو منتظر تھے کہ شاید آخری نبی ہم میں سے آئے گا، لیکن آگے بنو اسماعیل میں سے۔ اب کہ ہم ماننے کے لیے، چونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، مانیں گے اس کو جو ہم میں سے ہوگا۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ گالی نہیں دینی۔ وہ تیرا سیاسی لیڈر ہے، کوئی مولوی صاحب ہے یا دوسرے کا، ہم نے انشاءاللہ بااخلاق بننا ہے، کسی کو بطور رعایا ہم نے گالی نہیں دینی۔ دوسری بات، ہم نے ان کے ساتھ بغض نہیں رکھنا۔ تیسری بات، بار بار عمرا کے در پہ جانا یہ اہل علم کے لیے لائق نہیں ہے۔ اور ہم تو ویسے کوئی ایم پی اے مل جائے نا رستے میں، ہم سیلفی بنا کے چڑھا دیتے ہیں، دیکھ میرے تعلقات ہیں۔ ان کے در پہ بار بار نہیں جانا۔ اور چوتھی بات، معروف کے اندر ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ایپ بیان نہیں کرنے، لو جی ایپ بیان نہیں کریں گے تو کیوں پتہ لگے گا حق تے نون لیگ ہے کہ پی ٹی آئی ہے یا پیپل پارٹی ہے؟ ایپ تو بیان کرنا پڑیں گے۔ یہ صحابی زیاد بن قصیب رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے 2224، گھر جا کے پڑھ لینا۔ زیاد ابن قصیب رضی اللہ عنہ ابو بکرہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ اپنے گورنر کا خطبہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں میں ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا سامنے، ابو بکرہ صحابی کے ساتھ، تو ابن عامر خطبہ دے رہے ہیں، گورنر ہیں، ایک بندہ ابو بلال خارجی وہ بول کے کہتا ہے دیکھو اس کا لباس، فاسقوں فوجروں والا لباس پہنا ہمارے امیر نے، باریک لباس پہنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دور میں یہ جو ہمارے بدن نظر آ رہے ہیں نا، یہ باریک کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ تو بیچارے بوریے کے کپڑے پہنا کرتے تھے، وہ بوریے سے ذرا باریک ہوگا۔ کہا دیکھو فاسقوں فاجروں والا لباس پہنا ابن عامر نے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، کہا
خاموش ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حاکم کو اس کی اہانت کرے گا، اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کتنی دیر ہو گئی ہمیں حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہوئے؟ جب سے پاکستان بنا ہے گالیاں دے رہے ہیں نا۔ ہر اپوزیشن والا، ہر رائے والا حاکم مخالف ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل کرنے کی۔ تو پھر اللہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ اللہ چھوڑ دے گا ہمیں؟ اللہ اس کو ذلیل کرے گا جو حکمرانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اللہ کے لیے مجھے آپ کو بچوں کی طرح ساتھ ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ او بھائی، خان صاحب آ جائے تب بھی، نون لیگ آ جائے تب بھی، کوئی بھی حاکم آ جائے، مجھے کسی سے غرض نہیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ اعتراض کر لیا جی نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے اے ٹاپک شروع کر لیا۔ اب بھائی جو مسلمانوں کا حاکم ہے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے ہماری سر آنکھوں میں۔ کیا میں اس بات کی اجازت دوں گا قرآن و سنت کی تعلیم کے بعد کہ خان صاحب آ جائیں تو روڈ بلاک کر دیں، ان کی حکومت کو ہم چلتا بنائیں، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے؟ اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں صبر کرنا پڑے۔ میرے بھائی نے، میں نے خطبے میں کہا تھا کہ صبر کرنا ہے۔ حجاج نے ظلم کیے، حجاج نے ظلم کیے، صحابہ نے بیعتیں کی ہوئی ہیں، صبر کیا ہے حجاج کے ظلموں پہ۔ تاریخ اسلام کے اندر اس سے بڑا ظالم حاکم نہیں آیا، لیکن صحابہ نے بغاوت نہیں کی، بغاوت نہیں کی۔ دو باتیں، پہلی بات اطاعت کرنی ہے، نمبر دو گالیاں نہیں دینی، ان کے عیوب بیان نہیں کرنے۔ بھائی میں یہ کیا کرتا ہوں، پھر عیب وہ بیان کرے جو خود بے عیب ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سامنے عیب کھول کے رکھوں اور رب سے توبہ استغفار کروں نا، ممکن اللہ تیرے حاکم کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میں توبہ کرنا نہیں چاہتا، میں ٹھیک ہونا نہیں چاہتا، پورے محلے کو، پورے علاقے کو، پورے گاؤں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ میرے لیے بے ایمانی جائز ہے، میرے لیے دھوکہ، فراڈ، جھوٹ بولنا یہ جائز، باقی کوئی نہ کرے بھائی، یہ ہمارا رویہ ہے۔ تیسری بات پھر کیا کریں جی؟ نصیحت کریں۔ اور یہ بات بھی بڑی اجنبی کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، نصیحت بھی تنہائی میں۔ علماء کبار، جاننے والے، دین سمجھنے والے، قرآن و سنت کی تعلیم رکھنے والے نصیحت کریں، وہ بھی تنہائی میں۔ یہ اولا افضل بہتر ہے۔ اور اگر اس کی پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، تو پھر وہ اگر ممبر پہ کھڑا ہے، کسی جلسے میں کھڑا ہے، تو انتہائی احسن الفاظ میں اپنی درخواست، اپنی بات حکمرانوں تک پہنچائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین نصیحہ، دین کیا ہے جی؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ کیا حکمرانوں کی خیر خواہی نہیں کرنی چاہیے؟ تو پوچھا تھا قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے دین کی؟ آپ نے فرمایا وللہ، کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ والی کتاب ہی، قرآن کے لیے کیسے قرآن پر ایمان لانا اور اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اپنانا، یہ خیر خواہی ہے۔ والی رسول ہی، رسول کے لیے یہ خیر خواہی کیسے؟ کہ نبی پہ ایمان لانا ہے اور اپنا نظام معیشت، اپنا معاشرت، اپنی سیاست اس نظام کے مطابق کرنی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ والی ائمۃ المسلمین، خیر خواہی کس کے لیے؟ مسلمانوں کے امراء کے لیے، حکام کے لیے۔ کیا ہے؟ معروف کے اندر ان کی اطاعت کرنا۔ وعامتہم، سارے لوگوں کے لیے خیر خواہی وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا۔ یہ الدین النصیحہ ہے، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور ساری پبلک اور عوام کے لیے۔ آئیے اب چوتھی بات،
ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تعاون. وہ جیسے ایک آئے تھے نا صحابی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ تو بڑا ظلم کرتے ہیں مجھ پہ، میرے ماں باپ ظلم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا اطعهما وان ظلماه وان ظلماه وان ظلم، پھر بھی بات مننی، چاہے وہ دونوں تجھ پہ ظلم کریں، چاہے وہ دونوں تجھ پہ ظلم کریں، چاہے وہ دونوں تجھ پہ ظلم کریں. آج ہم یہ بات کہتے ہیں، میں نے یہ ابتداً بات بیان کر دی. کیوں آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کیڑیاں گلاں کردے ہو، حکمران ساڈے حق دیندے آئے نے. یہ دین کی بات سن لیں، میں اپنی بات نہیں کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بیان فرما رہے ہیں؟ سلمہ بن یزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں کہ جو اپنے حقوق تو مانگیں لیکن ہمارے حقوق ادا نہ کریں، اپنے حقوق مانگیں لیکن ہمارے حقوق ادا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. پھر سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا. پھر سوال ہوا، پھر چہرہ پھیر لیا. تو پاس ایک اور صحابی کھڑے، انہوں نے ان کو کھینچ لیا پیچھے کہ تو بار بار سوال کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر رہے ہیں، کھینچ لیا پیچھے اور کیا کہا کہ تم نے ان کی بات کو سننا ہے اور ماننا ہے. تمہارے حقوق جو تمہاری ذمہ داری ہے تم ادا کرو، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ ذمہ داروں سے پوچھے گا، ہم ادا نہیں کریں گے، اولاد حقوق ادا نہ کرے، اللہ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ والدین حقوق ادا نہ کریں تو کیا ہم ان کے خلاف کورٹ کچہری قائم کر لیں؟ یا ان کے خلاف کورٹ کچہری قائم کریں والدین کے خلاف؟ نہیں، اللہ ان کو پوچھے گا. اگر وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، بالکل ایسے اگر حکمران ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ دین اسلام کا جو حقوق العباد کا سٹینڈرڈ اور معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ باہر نکل کے جتھے نکلو اور سٹرائکس کرو اور اپنے حقوق مانگو. اللہ کی قسم ہے اسلام کا یہ معیار نہیں. یہ بارہا بیان کر چکا ہوں کہ اسلام حقوق ادا کرنے پہ زور دیتا ہے. جب ہم سارے اپنی اپنی جگہوں پہ حقوق ادا کرتے رہیں گے تو سب کو ان کے حقوق ملتے رہیں. پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے بغاوت نہیں کرنی ان کے خلاف. ان کے خلاف ہم نے بغاوت نہیں کرنی. ہمارا تو گزارا نہیں ہے. یہ پوچھا گیا تھا عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1855. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اچھے اور برے حکمرانوں کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کس کی بات بیان کر رہا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے سچی زبان. یہ بہترین حکمران ہے. اور تمہارا بدترین حکمران کون سے ہیں؟ بدترین حکمران وہ ہیں کہ جو تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم ان سے بغض رکھتے ہو. وہ تمہارے اوپر لعنتیں برساتے ہیں اور تم ان کے اوپر لعنتیں برساتے ہو. یہ بدترین حکمران ہیں. تو پھر کیا کہا تھا صحابہ نے؟ سنے، صحابہ نے کہا تھا افلا ننابذهم بالسیف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم تلوار کے ساتھ ان کو ہٹا نہ دیں حکمرانی سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا نہیں، ایسا نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے؟ حتی، یا ایک روایت کے الفاظ ہیں ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے ہیں تم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے. یہ میں اکثر اشارے کرتا رہتا ہوں، یہ 20 سالہ جنگ جو تم نے لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ کیا تھی دہشت گردی؟
وہ ٹی وی پہ تو آ جاتے ہیں سارے بدھو بجکڑ بیٹھنے والے، پیسے کمانے والے، بیرونی بولیاں بولنے والے۔ 20 سالوں میں کسی نے کسی چینل پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں بتلائی کہ بھائی اصل جھگڑا یہ ہے، وہ حکمرانوں پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ پٹھو ہیں۔ تو جب یہ کافر ہو گئے تو جو کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرنا بھی ضروری ہے، لہٰذا ہم ان کو قتل کریں گے، ہم ان کو یہ بنیادی مسئلہ یہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ بدترین حکمران جب تک وہ تم میں نماز پڑھتے ہیں، جب تک وہ تمہارے قبلے کو، یہ بھی روایات ہیں تمہارے، میں نے اس پر پورا تھیسس کیا ریسرچ ورک، جو جب تک تمہارے قبلے کو قبلہ مانتے ہیں تم ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ امت کے اندر اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا۔ پھر یاد رکھیں، پھر میں وہ بات کرتا ہوں کہ جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، آج وہ امریکہ کی بولی بول رہا ہے، کل جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتا تھا وہ عبداللہ ابن سبا کا ایجنٹ تھا۔ عبداللہ ابن سبا کا ایجنٹ، جنہوں نے مسلمان گورنروں سے مسلمان رایا کو اکسایا تھا، مصر گیا، شام گیا، ملکوں ملک پھرا، انہوں نے کہا عثمان سے کہو کہ اپنے رشتہ دار گورنر اتار دے، یہ خائن ہے، بددیانت ہے۔ پھر ایسا امت کے اندر، یہ حضرت عثمان نے کہا تھا کہ اگر تمہاری تلوار میرے اوپر اٹھی تو پھر امت کے اندر قیامت تک امن اور سکون نہیں رہے گا۔ کیا آج ہم امن کے اندر ہیں؟ آج ہم سکون کے اندر ہیں؟ یہ اسلام نے فاسق، فاجر، ظالم، یہ سارے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، میں بڑا اختصار کے ساتھ بیان کروں، بڑا اختصار کے ساتھ، یہ ہفتوں مہینوں کا مطالعہ آپ کے سامنے چند منٹوں میں رکھ رہا۔ آخری بات، ہم نے دعا کرنی ہے حکمرانوں کے لیے۔ کیا کرنی ہے؟ دعا کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ ہاں جی، بد دعا نہیں کرنی، یہ دین کی تعلیم ہے۔ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو تاریخ اسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ڈٹے رہے قرآن کے اس مسئلے پہ۔ معتزلہ نے کہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، تو امام احمد بن حنبل ڈٹے رہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ حکمرانوں نے اتنا ظلم کیا کیونکہ حکمرانوں کا مذہب معتزلی مذہب کے مالک بن گئے، اتنے کوڑے برسائے احمد بن حنبل کے جسم پہ کہ ان کو اپنے یہ کمر کا آپریشن کرانا پڑا، جراح سے کٹوانا پڑا ٹھیک کروانے کے لیے۔ وہ جراح کہتا ہے، وہ جراح بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں جب احمد بن حنبل کا اس کو چیر پھاڑ رہا تھا، ان کا آپریشن کر رہا تھا، تو احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کو معاف کر دے، اے اللہ معتصم کو بخش دے۔ وہ حکمرانوں کی بخشش کی دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے وہ حاکم کہ جنہوں نے اتنے ظلم کیے کہ آپ کو اپنی کمر کا آپریٹ کروانا پڑا، ان کے لیے دعا کر رہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر کی حاکم نے جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈالا، ظلم و ستم۔ ابن تیمیہ کے بھائی نے بد دعا کی حکمرانوں پہ، تو ابن تیمیہ نے سنا، کہا نہیں میرا بھائی، کیا ہم کہیں کہ ابن تیمیہ حق پہ نہیں تھے؟ نہیں میرا بھائی، بد دعا نہیں کرنی۔ جی کیا کرنا ہے پھر؟ آپ نے کہا دعا کرو، اس طرح دعا کرو، اللہم ہب لہم نورا، اللہم ہب لہم نورا یہتدون بہ الی الحق، کہ اللہ ان کو نور عطا فرما اور اس کی روشنی سے یہ تیرے حق کی ہدایت کو پالے، حق کی ہدایت کو پائیں۔ اور میرے بھائیوں، ہم بھی دعا کہ یہی احمد بن حنبل ہے، واسق کے دور کے اندر نا، واسق کے دور میں بڑے بڑے فقہا مل کے آئے، انہوں نے کہا اب تو بس ہو گئی،
اب تو خلق قرآن کا مسئلہ زبان سے عام ہے، اتنے ظلم و ستم ہے، ہم ان حکمرانوں سے راضی نہیں ہیں۔ فقہا نے کہا، عام پبلک نہیں، کون؟ فقہا دین کے، ہم راضی نہیں ہیں۔ تو احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 1 گھنٹہ مناظرہ کیا ان سے، 1 گھنٹہ، حالانکہ ظلم و ستم کس پہ ہو رہا ہے؟ احمد ابن حنبل پہ۔ اور فقہا اکٹھے ہیں کہ آئیں مل کے ان حکمرانوں کو بھگا دیں، اتار دیں، ہم راضی نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا تھا احمد ابن حنبل نے؟ فرمایا کیا تم امت کے کلمے کو تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ معروف کے اندر ہم نے ان کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی۔ آج ہمارے اوپر تو میرے خیال سے وہ ظلم و ستم نہیں ہے جو ان پر ہوا تھا، اور ہم تو پیسے ٹکوں کی خاطر مر رہے ہیں، ان پر تو ظلم ہوا تھا دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی وہ حکام کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ ہم اپنی دعائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں میرے بھائی، بطور رعایا ہم اللہ سے استغفار کریں، معافی کریں، انشاءاللہ اللہ ہم پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حکمران بھی ہمیں ٹھیک مل جائیں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔